آپ نے کی نہیں. یہ تو ایک بھید کی بات، ایک غیب کی بات ہو گئی کہ کون عورت کہاں ہے، کیا لے جا رہی ہے، کب جا رہی ہے. آپ بھی یہی ہیں، میں بھی یہی ہوں، کیسے بتا دیا؟ تو اعتراض نہیں کرتے تھے صاحب، ناپ تول نہیں کرتے تھے، اپنے آپ کو نبی سے بڑوں نہیں سمجھتے تھے، عشق دوڑاتے تھے. حضور نے کہا جاؤ وہاں ملے گی، تو کچھ نہیں پوچھا چلے گئے. گئے، عورت مل گئی، سیدھے اس عورت کے پاس پہنچے اور فرمایا خط نکال. عورت نے کہا کون ہو تم لوگ، کیسا خط؟ تو بھائی چانس تو سارے تھے نا، کہ ضروری کہ وہی عورت ہے، ضروری کہ وہ خط والی عورت ہے. اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ایک مقام سے عورت گزر رہی اور ٹکرا گئی. یہ کیا ضروری کہ ہم جب پہنچیں گے تبھی وہ عورت بھی پہنچے گی اور ہمیں اسی جگہ پہ مل جائے گی؟ تو یہ بنیا گیری صحابہ نہیں کرتے تھے، بلکہ وہاں تو عالم یہ ہے کہ عورت منع کر رہی، کون ہو، کیسا خط، کیا؟ فرمایا خاموش ہو جا. رسول اللہ نے فرمایا تھا روزے خواب پر عورت ملے گی، تو عورت ملی. رسول اللہ نے فرمایا خط ہے، تو تیرے پاس خط ہے. تو حضرت علی کو تو نہیں معلوم ہے نا یہ وہی عورت، حضرت علی نے تو خط نہیں دیکھا نا. مگر عقیدہ دیکھو فرمان نبی پر کہ آنکھ کے دیکھے سے بحث نہیں ہے، کان کے سنے سے بحث نہیں ہے. جو رسول اللہ نے فرما دیا بس اس کی پیروی کر. عورت مکر گئی، کوئی خط نہیں ہے میرے پاس، کچھ بھی نہیں تھا، بھی نہیں اس کے ہاتھوں میں کچھ. مگر عقیدہ علی دیکھو فرمان رسالت پر، فرمایا تو کیا سوچتی ہے، تجھے یوں ہی چلے جانے دیں گے؟ ارے نہیں، خط نکال ورنہ تیری تلاشی لیں گے. اور آپ نے تلوار نیام سے باہر کر. عورت سمجھ گئی کہ اب معاملہ سنگین بن رہا ہے. جوڑا کھولا اپنا اور خط نکال کے دے دی. تو خط تو اب ملانا دستیاب تو اب ہوا، تصدیق تو بات کی اب ہو رہی. مگر حضرت علی نے جب نبی وہاں سے فرما رہے ہیں کہ چلے جاؤ ملے گا، وہ تو یقین تبھی سے کر رہے ہیں. کیا بتاتا ہے؟ بحث کرنا نبی کی ذات سے. مگر یہی بات جب نبی اپنے زمانے میں ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ اونٹ گم ہو گیا، نبی نے فرمایا جاؤ فلاں مقام پر، اس کی نکیل پھنس گئی ایک جگہ پر، اس لیے وہیں رک گیا، لے لو جا کر. پھر وہی یہاں علی صحابی تھے، فوراً مان لیا، چلے گئے خروزہ خاک پر. وہاں اونٹ جن کا گم ہوا وہ بھی صحابی تھے، فوراً چلے گئے مقام پر. مگر جو ساتھ کی جگہ وہاں تھے، وہاں جب خبر پہنچی تو کہا یحدثنا محمد انا ناقتا فلانی پہ وادی کذا و کذا. محمد اپنی جگہ پہ سے خبر دے رہے فلاں کی اونٹنی فلاں جنگل میں فلاں مقام پر ہے. وما یدریہ بالغیب، وہ غیب کیا جانے، انہیں غیب کی کیا خبر. تو صحابی کے ساتھ سے سنی ہی رہنا. صحابی تو چلے گئے، پا لیا اونٹ انہوں نے، مگر جنہوں نے یہ کہا نا کہ وہ غیب کیا جانے، وما یدریہ بالغیب، تو قرآن کریم فرقان مجید نے پھر تازیانہ نازل کر دی. کیا فرمایا؟ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم بھلی پہلے ایمان لائے ہوں گے، مگر اب بارگاہ رسالت میں اس طرح کی بے ادبی کر کے اب تم اسلام سے ہاتھ دھو چکے. نبی یہ کون ہے؟ جب معراج سے تشریف لائے، ابو جہل کیوں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عجیب بات ہوئی آج؟ حضور نے فرمایا کہ آج میرے رب نے مجھے سفر کرایا. کہاں سے کہاں کا سفر کرایا؟ کعبے سے بیت المقدس تک کا. بھیڑ جمع کرنی، وہی دماغی گھوڑے دوڑانے لگے، اتنی دور کا سفر تھوڑی سی دیر میں. رات میں آپ چلے بھی گئے، آ بھی گئے؟ حضور نے فرمایا ہاں چلا گئے، آ گئے. اب جو بیت المقدس ہو کر آئے تھے لوگ، انہوں نے کہا رے ہم 10-10 مہینے بڑے بڑے اونٹوں کے جگر چیرتے ہوئے سفر کر کے آتے جاتے ہیں اور آپ پل بھر میں جا کے آ گئے. کوئی کہہ رہا ہے اچھا بتاؤ جا کر آئے تو اس کے دروازے کتنے تھے، کوئی کہہ رہا ہے شہتیرے کتنے تھے، کوئی کہہ رہا ہے طاق کتنی تھی. تو وہاں
وہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں. ابو جہل آیا حضرت ابو بکر کے پاس, آج تمہارے صاحب کہتے ہیں میں رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس تک چلا گیا. حضرت ابو بکر فرماتے میں تصدیق کرتا ہوں, چلے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا جا کر آ بھی گئے, میں تصدیق کرتا ہوں, جا کر آ بھی گئے. کہا آسمانوں کا سفر کیا, میں تصدیق کرتا ہوں, آسمانوں کا سفر کیا. حضور نے فرمایا ابو بکر تم صدیق ہو. مسلمانوں, یہ جو آج قوم کی پستی ہے نا, ہزار وجہیں لوگ ڈھونڈ رہے ہیں, کاروبار میں کمی ہے تو فلاں ہے تو یہ ہے. یہ تمہاری اٹکل پچو اس علت اور وجہ تک نہیں پہنچے گی. در حقیقت مسلمانوں کی کامیابی کی وجہ بھی رسول اللہ ہے اور ناکامیابی کی وجہ بھی رسول اللہ ہے. کامیابی کی وجہ کیسے رسول اللہ ہے کہ جب تک قوم اپنے نبی سے بے پناہ عشق کرتی رہی کامیاب ہوتی رہی, اور جب قوم اپنے نبی پر اعتراض کرنے لگی تو ناکامیاب ہونے لگی. اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے. تم آج عقلیں دوڑاتے ہو مسلمانوں کی پستی اور بلندی. ارے وہ زمانہ جب مسلمان اٹھنا شروع ہوئے تھے اور اللہ انہیں فتح عطا فرماتا تھا, ظالمین مکہ نے عروہ بن مسعود جیسے تجربہ کار بوڑھے شخص کو نبی کونین کی بارگاہ میں اسی لیے تو بھیجا تھا کہ جاؤ جائزہ لو مسلمانوں, کیا ویل پاور ہے ان کا, بیک بون کیا ہے ان کا, کیا وجہ ہے کہ یہ 300 تھے تو 1000 پر انہیں غلبہ مل جاتا. کیا وجہ ہے ان کے غلبہ کی, کیا وجہ ہے ان کی فتح کی, کون سی مہارت ان کے پاس ہے. عروہ بن مسعود جیسا آدمی فصیح بلیغ جہاں دیدہ, جب وہ گیا پورے منظر کا معائنہ کیا اور آ کر یہی قریش مکہ کو کہا کہ محمد عربی سے جنگ کا خیال چھوڑ دو. کہا اس نے تو نہیں بھیجا تھا کہ ہمیں یہاں کے پستی دلاؤ, ہم نے تو معلوم کرنے بھیجا تھا ان کے پاس ہے کیا, پاور کیا ان کے پاس. کہا میری قوم سنو, میں کیسر کے دربار میں بھی گیا ہوں, اس وقت کی سپر پاور تھی جیسے امریکہ یورپ آج ہے, اس زمانے میں کیسر اور کسرا تھی. فرمایا اس نے ابو عروہ بن مسعود بعد میں یہ بھی ایمان سے مشرف ہوئے, کہا کہ میں کیسر کے یہاں بھی گیا ہوں, میں کسرا کے یہاں بھی گیا ہوں, میں نے نجاشی کے دربار بھی دیکھے ہیں, بڑے بڑے عیسائیوں کے ماننے والوں کو اپنے ماننے والے مقتدا کو سجدے کرتے ہوئے دیکھا ہے. مگر اے میری قوم سن لو, جتنی محبت میں نے نبی کے صحابہ کے دل میں نبی کی دیکھی دنیا میں کسی کی کسی سے نہیں دیکھی. اور میں وہ قوم میں دیکھ کر آیا کہ ان کا نبی منہ میں کلی کے لیے پانی بھرتا ہے تو وہ پانی اب تک عام پانی تھا, جب نبی کے دہنے اقدس سے لگ جاتا ہے تو اب صحابہ اس قطرے کو زمین پر نہیں گرنے دیتے, اپنی ہتھیلیاں لگا لیتے. اللہ اکبر. حد تو یہ ہے کہ جس کی ہتھیلی پر براہ راست پانی گر گیا اس کی تو قسمت ہی قسمت, جس کی ہتھیلی پر نہیں گرا وہ اپنے دوسرے بھائی کے ہاتھ پہ ہاتھ مس کر کے چہرے پر مل رہا. کہا وہ قوم جو پانی کو اپنے نبی سے مس ہو جانے والے زمین پر نہیں گرنے دیتی, وہ اپنے نبی تک تمہیں پہنچنے دے گی. کیا تھا یہ؟ وہی عشق مصطفیٰ کا جنون تھا جس نے مسلمانوں کو بلند رکھا. اور جب آج مسلم نما لوگوں کی حالت یہ ہو گئی کہ غیر نبی کو نہیں سب مناظرہ کرنا, حیات نبی نہیں ہے صاحب مناظرہ کرنا, حاضر ناظر نبی نہیں ہے صاحب مناظرہ کرنا, نور نبی نہیں ہے صاحب مناظرہ کرنا. یہ ساری بحث نبی کو لے کر. اللہ اکبر. تو اتنا ہی دیکھ لیتا دن رات قرآن و حدیث کے مطالبے کرنے والے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نبی کو کیوں بھیجا, انا ارسلنا کا, ہم نے اس نبی کو بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ تمہارے لیے خوشخبری اور ڈر سنانے والا ہے, اور تمہارا کام ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ, اللہ رسول پر ایمان لاؤ, وتعزروہ وتوقروہ, نبی کی تعظیم و توقیر کرو. تم اپنا کام کرو, نبی اپنا کام کرے. اللہ تیری پناہ. تو آج جو قوم مسلم کا زوال ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ جو عظمت اپنے نبی کی ہونی چاہیے وہ دلوں میں نہیں. جب نبی کی عظمت نہیں رہے گی تو قوم پر زوال آئے گا ہی آئے گا.
ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی سے دور ہو کر قوم فلاح پا جائے. تو نبی کی پیروی صرف اتنی چیز میں کریں کہ قرآن پڑھنے میں، یا ہر موڑ پر نبی کو دیکھیں، عمل میں بھی نبی کو دیکھیں، عقیدے میں بھی نبی کو دیکھیں؟ یہی نبی ہے نا. معراج پر تشریف لے گئے، اپنے رب کے قرب میں پہنچے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ جو پیٹ پھلانے پچکانے والے نے نماز کے ڈھکوسلے کی بات کر کے کہا کہ مسلمان جو چاہے کرے ان کا یہ ہے، تو اہل سنت تو اس بات کو نہیں کہتے کہ جو چاہے کرے. وہ جن کے یہاں جاتا آتا ہوگا وہ کہتے ہوں گے نماز نماز. مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے زبانیں گھس کر باریک کر لی نماز نماز کیسے کہتے، اللہ نے نماز سب سے پہلے فرض کتنی کی تھی؟ 50. بولیے نا. 50. کتنی کی تھی؟ 50. کتنی پڑھتے ہیں ابھی لوگ؟ 5. کیوں 5 کیوں پڑھتے ہیں بھائی؟ 50 کیوں نہیں پڑھتے؟ ارے توبہ کروا لی جائے گی ایسا کوئی بولے گا؟ کیا اللہ ڈر گیا نبی سے جو کم کر دی؟ یہی تو آپ کو سمجھنے کی چیز ہے. جب ہم یہ بات کریں کہ نبی شفاعت کریں گے تو پھر وہی دنیا دار گھسیا پٹیا دماغ کی بات لا کے، ارے تو دفتر میں ہوتا ہے دنیا داروں کے کہ بڑے صاحب کے پاس جانا ہے تو کسی چھوٹے کو بھیجو. اللہ فرماتا میں خود سنتا ہوں، مجھ سے عرض کرو. یہ کوئی سفارشی شفاعت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سے مانگو اللہ دے گا. ڈائریکٹ خدا نے راستہ بنایا، کوئی وایا نہیں بنایا، تو پھر ان کا کیا کرو گے؟ یہی تو ساری باتیں پیش کی جاتی. مگر تماشا یہ ہے کہ مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری کہ اللہ نے تو 50 دی تھی. جب نبی واپس آئے تھے نا تو حضرت موسیٰ نے کہا اپنی امت کے لیے کیا تحفہ؟ کہا اللہ نے 50 نمازیں دی. اللہ نے 50 نمازیں دی. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا حضور آپ کی امت نازنین ہے، وہ 50 کی پابندی نہیں کر سکے گی، کمی کرے گی، وہ اس میں کچھ کم کروا لیجیے. یہ وایا بنا کہ نہیں بنا؟ کس نے کم کرا؟ نبی نہیں کہتے ارے شفاعت کی بات کر رہے ہو، سفارش کی بات کر رہے ہو. یہ بڑوں کے دفتروں میں کسی اور کو بھیجنا یہ سب یہاں نہیں ہوتا ہے، دین میں نہیں ہے. کیا یہ نبی نے تبلیغ کی وہاں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے؟ موسیٰ کہہ رہے حضور نہیں، آپ تو سفارش کریں امت کے لیے، امت پر آسانی کریں. نبی چلے گئے، چلو نبی چلے گئے، اللہ نے بھی تو کم کی نا. کتنی کم کی؟ 5. کتنی کم کی؟ پھر نبی واپس آئے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا معاملہ رہا؟ کہ اللہ نے اب 50 کی جگہ 45 نمازیں رکھی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں میں بنی اسرائیل کا تجربہ کیا ہوا ہوں، بڑا میں سختی کرتا تھا ان کے ساتھ، وہ لوگ نہیں بچا سکے تو آپ کی امت تو بڑی نازنین امت ہے، ان کی عمریں بھی کم ہیں، کچھ اور کم کروائی. پھر ڈبل جا رہے ہیں حضور. ارے تو حضور تو ظاہر ہے سفارش کرنے. اگر یہ سفارش یہ شفاعت غلط ہوتی تو کیا اللہ غلط کو قبول کر رہا ہے؟ جو تمہید تم نے بتا دی کہ کیا اللہ محتاج ہے، کیا ڈرتا ہے، کیا ضروری؟ ارے ظالم یہ سب بات نہیں ہوتی، محبت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ زندہ باد. ہر چیز کوئی زبردستی تھوڑی کہلاتی، محبت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. ایک منگتا آپ کے دروازے پر آیا، بھائی کچھ دے دے، اللہ کے نام پہ کچھ دے دے، آپ نہیں دے رہے اس کو. آپ کا بچہ آیا، ابو مجھے پیسے تو میں دوں گا، آپ نے 10 کا نوٹ نکال کے دے دیا، اب دے دیا اس کو. تو فقیر تو وہی تھا نا، منگتا تو وہی تھے نا، نہ دینے والے آپ تو وہی تھے نا، اب کیوں 10 کا نوٹ نکل گیا جیب سے؟ تو ڈر گئے تھے بچے سے، گھبرا گئے تھے، مجبور ہو گئے تھے. کہو گے نا یہ سب بات نہیں، وہ بچہ مجھے محبت ہے اس سے، نہیں دیتا تو وہ ٹوٹ جاتا، ناراض ہوتا، اور اپنے بچے کی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تو بچے کی محبت میں اب میں نے دے دی. تو بلا تشبیہ و تمثیل یہ سمجھانے کے لیے بات کی کہ محبت میں بھی تو کوئی کچھ کرتا ہے. اور پھر یار کیا میں کہوں، اللہ کا ہر نبی باقی امت سے افضل ہے. موسیٰ علیہ السلام کیسے نبی؟ اللہ ہم کلام ہوتا ہے، اللہ اپنے کلیم سے گفتگو فرماتا ہے، طور پر بلاتا ہے،
جب موسیٰ علیہ السلام نے اس طور پر کلام الہی سے سرفراز ہوئے تو دل میں اشتیاق پیدا ہوا، ربی ارینی انظر الیک، پروردگار عالم مجھے اپنا دیدار دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ ایک طبیعت ہوتی نا انسان کہ جس کی آواز پسند آتی نا آدمی دیکھنا چاہتا ہے۔ علماء نے مثال بھی دی کہ بھائی دور دور سے مقررین کو بلایا جاتا ہے، وائزین کو بلایا جاتا ہے، تو آج کل کیسٹیں بھی تو ہے، ریکارڈنگ بھی ہے، تو بول دیں کہ فلاں کا بیان رہے گا اور مائک پہ ان کی ٹیپ چالو کر کے رکھ دیں، تو ان کا پسند کرنے والا بھی بیٹھ پائے گا؟ زیادہ دیر نہیں بیٹھ پائے، مگر اسی شخصیت کو بلا لیا جائے تو بیٹھ کے سنیں گے۔ ایک طبیعت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ بھائی جس کی آواز پسند آ رہی ہے اس کو دیکھوں بھی۔ تو جب ایک عام انسان کو عام انسان کی آواز پسند آ سکتی ہے تو حضرت موسیٰ نے تو اللہ کا کلام سنا، تو ان کی خواہش نہیں ہوگی کہ میں اس پروردگار کو دیکھوں تو صحیح جس کا کلام ایسا ہے۔ عرض کر دیا پروردگار تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ کیا جواب مل رہا ہے اللہ کی بارگاہ سے؟ لن ترانی، موسیٰ تم ہرگز نہیں دیکھ سکو۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ کیا مانگ لیا، کیوں مطالبہ کر لیا، کیا ضروری ہوں، یہ سب گندی باتیں، سب کوری عشق سے کوری باتیں وہاں نہیں ہوتی۔ بتا دیا موسیٰ دیکھ نہیں سکو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی عرض تھی، وہ بھی محبت کرتے ہیں اللہ سے اور اللہ کے بھی جلیل القدر نبی ہیں، تو خواہش یوں کوئی فرمائی کہاں پہاڑ پر تجلی ڈالے، وہیں سے دیدار کرو۔ فلما تجلی، جب اللہ نے تجلی فرمائی اس پر، موسیٰ علیہ السلام نے اس تجلی کو دیکھا، فخر موسیٰ صعقا، تو آپ غش کھا کر زمین پر آ گئے۔ کیونکہ محبوب بندے کی خواہش تھی تو بالکل منع تو نہیں کیا گیا، بتا دیا نہیں دیکھ سکو گے، پھر بھی خواہش ہے تو یوں پوری کر لو۔ تو ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کا دیدار الہی کی خواہش کرنا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں الہی دکھا، اور ایک محمد الرسول اللہ کا اس شیب ابی طالب میں آرام کرنا اور اللہ کا جبریل کو بھیجنا کہ جبریل میرے محبوب سے کہہ دو ان ربک یشتاق الیک، تیرا رب تیرا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کسی کو نہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا تبارک اللہ شان تے تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، رب بے نیاز، اسے کسی کی محتاجی نہیں، اس کی شان تبارک اللہ ہے، مگر اے تبارک اللہ شان والے، اے بے نیاز رب، کہیں تو وہ جوش لنترانی ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، اور کہیں تقاضے مثال کے تھے کہ محبوب تیرا رب تیرے دیدار کا مشتاق۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ بروز محشر رب جلال فرمائے انبیاء اکرام علیہم السلام کے پاس جب امتیں جائیں گی کہ ہمارا فیصلہ کروا دیں، حضرت آدم فرمائیں گے میں اس کام کے لیے نہیں، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت موسیٰ فرمائیں گے میں اس کام کے لیے نہیں، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے میں اس کام کے لیے نہیں ہوں۔ کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ کہاں جائیں؟ کہا جاؤ محمد الرسول اللہ کے پاس جاؤ۔ تو رب نے تو جلال فرمایا ہے کوئی نبی اب باب شفاعت نہیں کھول رہا، اور آخر میں وہی ایک ذات پاک جو امام الانبیاء ہے وہی نہ بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوں گے، وہی نہ گڑ گڑائیں گے، وہی نہ رب کے جلال کو جمال میں بدلیں گے۔ تو کیا معاذ اللہ ظالم اللہ ڈر گیا؟ کیوں جلال جمال میں تبدیل ہوا؟ تو تم تو عقل کے اندھے، جب سینہ ہی کوڑا رہے گا تو عشق نہیں سمجھ سکتے، مگر عاشق جانتا ہے۔ تبھی تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ جاؤ آج محمد الرسول اللہ کی وہ ذات ہے کہ باب شفاعت انہی کے دستے کرم سے کھلے۔ اور رب کی ناز و نیاز کو دیکھیں، محبوب تو سجدے میں گڑ گڑا رہا ہے، اللہ کیا فرماتا؟ ارفع راسک یا محمد سل توتا وشفا تو شفا، پیارے سر اٹھاؤ، مانگو دیا جائے گا، شفاعت کرو قبول ہو۔ سبحان اللہ۔ مگر یہ سب مضمون آپ کو اوروں کے یہاں نہیں ملے، کیونکہ اگر وہ یہ مضمون بیان کریں گے تو پھر ان کی یہ بات کیسے سچی ہوگی کہ کوئی سفارش نہیں کر سکتا؟ وہ اگر نور کہہ دیں گے تو پھر ان کی یہ بات کہاں رہ جائے گی کہ ہماری طرح سے بشر کھاتے پیتے تھے، گلی کوچوں میں تبلیغ کرتے؟ یار سیرت بھی کاٹ کے بیان کر رہے ہو، نبی کی عظمت بھی گھٹا گھٹا کر بیان کر رہے ہو، تو قوم پر تو زوال آنا ہی آنا ہے۔ ایک بات اور عرض کر دو، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ تو وہ کر رہے ہیں، تم پر کیسے آ جا رہا ہے؟ تمہارے لوگ کیوں پس جا رہے ہیں؟ اہل سنت کیوں تکلیف میں آ جا رہے ہیں؟ تو یاد رکھو یہ بھی حدیث پاک میں
کہ اللہ کسی کے عمل کے بدلے کا گرفت کسی اور کی نہیں فرماتا. ایسا ہی ہوگا کہ عمل برا اس نے کیا تو وہ گرفت کرے. حضور فرماتے ہیں مگر یعنی کوئی کنڈیشن ایسی ہے کہ بعض کے اس میں بعض بھی پکڑ میں آئی. کیا فرمایا اس نے؟ مگر جب قوم میں منکر موجود ہو، برائیاں ہوں، لوگ روکنے کی قدرت رکھتے ہوں اور نہ روکیں، تو اب اللہ ایسا عذاب بھیجے گا کہ اچھے برے سب اس کی چپیٹ میں آ جائیں. جب برائیاں ہوں، لوگ روکنے پر قادر ہوں، نہ روکے، ہوتا نا اس کی وہ جانے، اس کی یہ جانے، اس کی خبر کا وہ جواب دے گا، اس کا یہ جواب دے گا. تمہیں کچھ نہیں پڑی ہے نا، تو فرمایا تم قدرت رکھتے ہو، منہ سے برائی بیان کرنے کی طاقت رکھتے ہو، ہاتھ سے دور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو، اس کے باوجود تم دور نہیں کرتے. تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جب منکر ہو اور لوگ دور نہ کریں تو پھر وہ قوم دعا مانگتی رہ جائے گی، اللہ ان کی دعا قبول نہیں فرمائے. اللہ اکبر. تو مسلمانوں، اعمال کے اعتبار سے بھی دنیا بھر کے منکر قوم میں موجود ہیں. منکر یعنی وہی برائیاں، دین کے خلاف چیز. اور عقیدے کے اعتبار سے بھی دنیا بھر کی برائیاں قوم میں موجود ہیں. اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ مت پڑھو اس میں.